میں نے یہ واقعہ پہلے بھی بیان کیا ہے کہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ شہداء دنیا سے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کیوں کرتے ہیں کہ پروردگار عالم انہیں دنیا میں پھر بھیجے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی دعا ہے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، مجھے پھر زندہ کیا جائے، مجھے پھر شہید کیا جائے، مجھے پھر زندہ کیا جائے۔ بار بار شہادت اور دنیا میں آ کر پھر اللہ کے راستے میں شہادت کی تمنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمائی۔ تو پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سورہ یوسف کی تلاوت کر لو۔ تو اس شخص نے سورہ یوسف کی تلاوت کی اور اپنے شیخ کے پاس دوبارہ آئے اور عقدہ حل نہ ہو سکا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان خواتین نے دیکھا تو ان کے حسن میں اس قدر مگن ہو گئیں کہ پھل کے بعد اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور انہیں اپنے ہاتھوں کے کٹنے کا احساس نہیں ہوا۔ فرمایا کہ اسی طرح جب کوئی شہید اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کرتا ہے تو مرتے وقت اسے اللہ کا بلا حجاب دیدار نصیب ہوتا ہے۔ تو اس دیدار میں جو لذت ہے، حلاوت ہے، تو ہر صاحب ایمان جو شہادت کے مرتبے پر فائز ہو وہ یہ چاہتا ہے کہ اے رب کریم مجھے ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیجا جائے اور میں اسی طرح تیرے نام پر اپنی جان فدا کر دوں۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب ان خواتین نے دیکھا، اور میں اس پر پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری ملاقات جب یوسف علیہ السلام سے شب معراج میں ہوئی تو میں نے دیکھا کہ انہیں کائنات کا نصف حسن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کیا گیا۔ فرمایا فَإِذَا أَنَا بِيُوسُف اذا ہوا قد اعطی شطر الحسن، کائنات کا نصف حسن یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ اب توجہ کیجئے گا کہ ان عورتوں نے کیا کہا، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، انہوں نے کہا سبحان اللہ۔ اب وارفتگی کے عالم میں انہوں نے دیوانگی میں اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، کاٹ ڈالا، اور قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا حاشا للہ۔ امام زجاج فرماتے ہیں کہ وَأَصْلُ الْكَلِمَةِ مِنَ الْحَاشِيَةِ، یہ جو حاشا للہ ہے نا، یہ لفظ حاشیہ سے مستفاد ہے۔ والحشا بمعنى الناحیہ، اور حشا عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کے کنارے کو۔ کنت فی حشا فلان، اس کا معنی ہوگا کہ میں فلاں کے پہلو میں اس کے کنارے پر تھا۔ تو جب ان عورتوں نے کہا حاشا للہ تو مراد یہ تھا کہ اللہ کا نام تو انہوں نے رب کے خوف سے لیا، اور حاشا کہہ کر وہ کہنا یہ چاہتی تھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس الزام سے بہت دور ہیں جو زلیخا نے ان پر لگایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی بڑائی بیان کی اور کیا کہا، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، نہیں مگر یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے، یہ تو فرشتہ ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ یوسف علیہ السلام کو کائنات کا نصف حسن دیا گیا اور کائنات کا کل حسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اور اس چہرہ مبارک کے بارے میں خود قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ قد نرا کا معنی ہے کہ یہ ایک بار نہیں ہوا، بار بار ہوا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اپنے چہرہ انور کو بار بار آسمان کی طرف اٹھانا، اللہ تعالیٰ آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ رہا ہے۔
قد نرا تقلب وجهک فی السماء. قد نرا اور پھر تقلب وجہ، ان دونوں میں اس بات پر دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بار بار اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھاتے اور پروردگار عالم نے اس رویت کا ذکر بار بار فرمایا. قد نرا تقلب وجهک فی السماء. پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور جگہ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ اللہ کی رضا کے متلاشی. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے ان صحابہ سے اپنی نگاہ ناز کو مت ہٹائیے گا. حضور کی مبارک نگاہوں کا ذکر ہو رہا ہے. الم نشرح لک صدرک، جی الذی انقض ظہرک، یہاں پشت مبارک کا ذکر ہے، وہاں صدر مبارک کا، پشت مبارک کا. فإنک بأعیننا، اللہ فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری مبارک نگاہوں میں ہیں. اور خود صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، حضرت علی کا خود فرمان ہے، جب انہوں نے پورا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حلیہ مبارک بیان کیا تو کیا فرماتے ہیں فَيَقُولُ نَاعِتُهُ لَمْ أَرَى مِثْلَهُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ، کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مثل نہ حضور سے پہلے کسی کو دیکھا اور نہ حضور کے بعد کسی کو دیکھا. لیکن عموماً ایک بحث کی جاتی ہے کہ حضور نور ہیں یا بشر ہیں، اور ایک لوگوں کو استحالہ معلوم ہوتا ہے، محال معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بشر ایسا ہو کہ اس میں نور بھی موجود ہو. تو نور ایک حسی ہوتا ہے، ایک مانوی ہوتا ہے. حسی نور کی ایک مثال یہ ہے کہ یہ روشنی آپ لوگوں پر، مجھ پر، سب پر آ رہی ہے. یہ سورج بھی ایک اللہ کا جلایا ہوا چراغ ہے، روشنی ہے، کائنات کو منور کر رہا ہے. ایک نور مانوی ہوتا ہے، ہدایت کا نور. حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود دعا فرماتے ہیں، حدیث میں موجود ہے اور بڑی طویل حدیث ہے. اب یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسلم اور کئی احادیث میں یہ حدیث میں یہ دعا موجود ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام دعا فرمائیں، یہ دعائے نور کہلاتی ہے. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا واجعل لی نورا. اے اللہ میرے دل میں نور فرما دے، میری سماعتوں میں نور فرما دے، میری بصارت میں نور فرما دے، میرے دائیں نور فرما دے، میرے بائیں نور فرما دے، میرے سامنے نور فرما دے، میرے پیچھے نور فرما دے، میرے اوپر نور فرما دے، میرے نیچے نور فرما دے. اے اللہ میرے لیے نور ہی نور فرما دے. تو کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی ہوگی؟ پھر آپ دیکھیں سورۃ الحدید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ قیامت کے دن جب اہل ایمان آئیں گے تو ان کے ساتھ ان کا نور چلتا ہوگا. حضرت جبریل امین اللہ کے فرشتے ہیں. فرشتے ایک نورانی مخلوق ہیں، نورانی مخلوق، لیکن حضرت دہیہ کلبی کی صورت میں آتے تھے یا نہیں آتے تھے؟ آتے تھے. تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں، تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بشریت کا انکار کفر ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بشریت کا انکار کفر ہے. اور قرآن میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں: بشر، انسان اور ابن آدم. اور پورے قرآن میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے لفظ انسان کہیں استعمال نہیں ہوا. اور آپ غور کیجئے گا کہ قرآن میں جہاں کہیں لفظ انسان کا ذکر ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی محتاجی کا ذکر کیا ہے. ان الانسان لفی خسر،
انسان خسارے میں ہے. ان الانسان فی کبد، انسان تکلیف میں ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے تعلیم قرآن فرمائی اور تعلیم قرآن کے بعد تخلیق انسان کا ذکر کیا اور فرمایا بولنا نہیں آتا تھا، ہم نے سکھایا ہے. کہیں فرمایا انسان کمزور ہے. ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا نہ شکرہ ہے. تو جہاں کہیں بھی انسان کا ذکر ہے وہاں بتایا گیا کہ تم عبد ہو، کمزور ہو، ناتواں ہو، نحیف و نزار ہو اور اپنے رب کے محتاج ہو. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفظ بشر استعمال ہوا. تو شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بشر کے معنی ہے بلا حائل کسی چیز کا ملنا. آپ اگر کبھی لائیو ٹرانسمیشن کو دیکھیں تو لکھا ہوتا ہے مباشر، لائیو ٹرانسمیشن آ رہی ہوتی ہے. تو غور کیجئے کہ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ بشر اس وجود مسعود کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے براہ راست اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا ہو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں اور عالم بشریت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور حضور کی بشریت کا انکار کفر ہے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ لفظ بشر میں نعوذ باللہ نقص شان نہیں ہے بلکہ علو شان کا بیان ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں تو اس سے مانوی نور تو مراد ہوتا ہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نور ہدایت عطا فرمایا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس عظیم الشان نور بھی تشریف لے آیا اور کتاب مبین بھی آ گئی. اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کلام فرماتے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے نور نکلا کرتا تھا. یہ صحیح احادیث کے اندر موجود ہے. اور اگر کبھی اندھیرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تشریف لے آتے تو سارا حجرہ روشن ہو جاتا تھا. قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے اذن سے اس کی طرف بلانے والے ہیں اور ایک ایسا روشن چراغ ہیں جو اپنے نور سے سارے عالم کو روشن فرما رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا. قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے، اطاعت کی جائے، محبت کی جائے، تعظیم کی جائے، توقیر کی جائے. ہر وہ چیز جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نعوذ باللہ عظمت کے خلاف ہو اس کو روکا جائے اور درود و سلام پڑھا جائے اور اپنا سب کچھ حضور پر فدا کر دیا جائے. آپ نے حدیث میں پڑھا ہے امام نووی کی کہ سابقہ امتیں کیوں ہلاک ہو گئیں؟ اپنے انبیاء پر کیا کرتے تھے؟ اختلاف کرتے تھے اور بہت زیادہ سوالات کرتے تھے. صحابہ میں کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا. انہوں نے تو صرف حضور سے محبت کی ہے اور ادب کیا ہے. تو لہٰذا ہر وہ بحث جہاں نعوذ باللہ من ذالک اپنی عقل اور حواس کے ناپاک اور محدود پیمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کو تولنے کی کوشش کی جا رہی ہو، فوراً اس بحث سے اپنے آپ کو الگ کر لیں. کیونکہ لمحے بھر میں ذرا سی کوئی بے ادبی ہو تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور یہ ایسی سخت بے ادبی ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، ایمان کے ضائع ہونے کا شعور بھی انسان کے پاس. تو جب انہوں نے کائنات کا نصف حسن دیکھا تو کہا یہ انسان نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے. تو اب آپ کو اندازہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و صفات کو جن لوگوں نے سر کی آنکھوں سے براہ راست دیکھا ہے تو انہوں نے
اپنا جان و مال ہی نہیں اپنا سب کچھ حضور کے قدموں پر فدا فرما دیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد کا موقع ہے، اور حدیث میں یہ بات ذکر ہے کہ جب غزوہ احد کے موقع بڑے بڑے صحابہ کے قدم اکھڑ گئے، صرف چند صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں پہنچا، کیونکہ اتنا شدید حملہ تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تنہا رہ گئے، اور ان میں ایک خاتون بھی ہیں جن کا نام حضرت سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابہ خود کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت ام عمارہ دشمن کی طرف سے آنے والے تیروں اور نیزوں کو اپنے جسم پر برداشت کر رہی تھیں۔ معمولی بات نہیں ہے، ذرا سا نا سوئی چبھ جائے تو اندازہ ہوتا ہے، روح کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ایک خاتون ہو کر ایسا ایمانی جذبہ کہ ان کا پورا خاندان بھی میدان جنگ میں اترا ہوا ہے، یہ وہی ہیں جن کے بیٹے حبیب بن زید حضور کا نام مبارک لے کر مسیلمہ کذاب کے پاس گئے تھے اور شہید ہو گئے تھے، اور یہ خود مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد میں اتری تھیں، کیونکہ بیٹے وہاں شہید ہوئے تو یہ بھی اس ختم نبوت سے متعلق جنگ میں اتری تھیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ام عمارہ تمہیں کیا چاہیے؟ اور یہ وہ خاتون ہیں جو بیعت عقبہ کے موقع پر یثرب سے مکہ آئیں اور ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا، اور مجھے یہ کئی بار شرف حاصل ہوا کہ میں مسجد عقبہ حاضر ہو چکا ہوں الحمدللہ۔ جمرات کے مقام پر مکہ مکرمہ میں یہ مسجد ہے، اور آج بھی اس یعنی کچی ناپختہ مسجد ہے، چھت بھی نہیں ہے، اور وہی پرانی ریت وہاں موجود ہے، تو ریت کے ذروں میں آج بھی صحابہ کے ایمان کا نور محسوس ہوتا ہے۔ وہ چبوترا بھی ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کو کیا چاہیے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں کہ جیسے اللہ نے مجھے اور میرے خاندان کو دنیا میں آپ کی رفاقت عطا فرمائی ہے، اللہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت عطا فرما دے۔ دنیا میں آپ کے صحابی ہیں تو جنت میں بھی آپ کے صحابی ہو جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اے اللہ ان سب خاندان کے افراد کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کیا عشق رسول کا جذبہ ہوگا۔ تو حضرت طلحہ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں سب سے پہلے پہنچا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہیں، دندان مبارک زخمی ہیں، خود مبارک کی کڑیاں گال مبارک میں، رخسار مبارک میں اندر آ گئیں۔ تو جو ہی صدیق اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آگے بڑھے تو حضور نے فرمایا اپنے بھائی طلحہ کی طرف توجہ دو، اپنے بھائی طلحہ کی طرف توجہ دو، اپنے بھائی طلحہ کی طرف توجہ دو۔ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں جب میں نے حضرت طلحہ کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ آپ کے جسم مبارک پر متعدد زخم لگے ہوئے ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ تنے تنہا صرف حضرت طلحہ غزوہ احد میں اکیلے حضور کے پاس موجود صلی اللہ علیہ وسلم، اور نیزے آ رہے ہیں، تلوار نعوذ باللہ حضور کو ہدف بنایا ہوا ہے، اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر ڈھال کے طور پر اپنا جسم وہاں پر پیش کیا ہوا ہے، شدید زخمی ہو گئے۔ اور اس زخمی ہونے کی حالت میں دو صحابی ایسے ہیں کہ جنہیں نہایت ہی نازک ترین صورتحال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے مبارک کندھوں پر اٹھانے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ایک افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو غار ثور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے کر بالآخر کندھوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا اور غار ثور تک لے گئے، اور جو پیچھے کھوجی آ رہے تھے ان کے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا کہ پہاڑ کے اس حصے تک دو لوگوں کے قدم ہیں، اچانک یہ قدم ایک آدمی کے قدموں میں کیسے منتقل ہو گئے۔ ان کا ذہن یہ کام نہیں کر رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اس طویل پہاڑ پر اپنے کندھوں پر اپنے محبوب کو اٹھا سکتا ہے۔ اور دوسرے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب زخمی ہیں تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने कंधों पर उठाया और ग़ज़वा उहद के मकाम पर जो लोग पहले कभी हाज़िर हुए हों, गार में एक शगाफ़ था, तो हज़रत तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहाँ ले गए और फिर सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पर पहुँचे हैं। तो इन हादा इल्ला मलकुन करीम, तो जिन्होंने हुजूर का कुल हुस्न देखा, और आप अंदाज़ा कीजिए कि सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद फरमा रहे हैं। गौर कीजिएगा, ये वो हस्ती हैं जो सफ़र और हज़र में, अमन और जंग में हर वक्त हुजूर के साथ हैं, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, या अबा बकर लम यालमनी हकीकतन गैरु रब्बी, मुझे हकीकतन मेरे रब के सिवा किसी ने नहीं पहचाना। तो लिहाजा हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की इसी सिफ़त पर हम आज की अपनी इस नशिस्त को मुकम्मल करते हैं कि मिस्र की उन ख़वातीन ने जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की अज़मत को बयान किया, उनकी बड़ाई को बयान किया, और उनके हुस्न में इतना मगन हो गई कि अपने हाथों को, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न का आलम यह है कि उन ख़वातीन ने अपनी उंगलियों को काट डाला और तकलीफ़ का एहसास। हुजूर के हुस्न जमाल का आलम यह है कि सहाबा रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन अपनी गर्दनें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कटवाते हैं। और हदीस में ये बात ज़िक्र है कि कल क़यामत के दिन जब अहले जन्नत जन्नत में चले जाएंगे, अहले जहन्नम जहन्नम में चले जाएंगे, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो खड़े रहेंगे। फरिश्ते पूछेंगे तुम यहाँ अभी तक क्यों खड़े हुए हो, ये सही हदीस है। तो वो कहेंगे हमने किसी फरिश्ते की आवाज़ सुनी थी कि दुनिया में जो जिसकी इबादत करता था वो उसी के साथ चला जाए। तो कहा तुम क्यों नहीं जाते? कहा हम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का इंतज़ार कर रहे हैं, हम तो अल्लाह वादहु ला शरीक की इबादत करते थे। तो हदीस सही में है कि बिला हिजाब उन्हें अल्लाह का दीदार करवाया जाएगा। और कलम्हिल बसर 70,000 बरस, वो भी अहले जन्नत के, दुनिया के नहीं, 70,000 बरस अल्लाह का दीदार करते रहेंगे। और जब उस कैफियत से बाहर आएंगे तो पूछा जाएगा कितनी देर दीदार हुआ, तो कहेंगे एक लम्हा या पलक झपकने की देर। तो बताया जाएगा कि तुमने अपने रब का 70,000 बरस तक दीदार किया है। अल्लाह तबारक व तआला वुजूह हुई यौम इज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल फरमाए जो क़यामत के दिन बिला हिजाब अपने रब का दीदार करेंगे, और अल्लाह ताला हमें भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।